یہ شرائط دعا میں سے ایک دعا ہے، ایک حصہ ہے، ایک ادب ہے کہ جب دعا کرو پہلے توبہ کرو، جب دعا کرو کریا کرو، جب دعا کرو اللہ کا شکر کرو، جب دعا کرو ہاتھوں کو سروں سے بلند کر کے دعا کرو، اور جب دعا کرو جب امام سے مدد مانگو تو امام پر یقین کامل رکھو۔ ہمارے مومنین پہ میں نے اکثر دیکھا ہے بیمار ہوتے ہیں، یقین ڈاکٹر پہ زیادہ ہوتا ہے، امام پہ دیر میں ہوتا ہے۔ مشہد کہ ہم رہ رہے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومنین کہتے ہیں مولانا کینسر ہو گیا، فلاں بیماری ہو گئی، امریکہ گئے، کینیڈا گئے، آسٹریلیا گئے، ادھر گئے، جب سب ڈاکٹروں نے کہا کہ کوئی علاج نہیں، ہم نے کہا چل امام رضا کے پاس بھی چلتے ہیں۔ میں ڈاکٹر کیا جانے سے منع نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جانا ہے جاؤ، یہ الگ بات ہے۔ ڈاکٹروں میں بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں، چور زیادہ ہیں جو کہ لوٹتے ہیں۔ تو میں اپنا پرسنل باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک ہاسپٹل کا بیچارہ تھا، ایک ہمارا دوست تھا، ہم اپنے بچے کو ہاسپٹل لے گئے ڈاکٹر کے پاس، اس نے کہا بھائی اس سے ایکسٹرا ٹیسٹ نہ کروانا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا نہیں بھائی وہ بات یہ ہے کہ ہم ایکسٹرا ٹیسٹ کرواتے ہیں، ہمارے کانٹریکٹس ہوتے ہیں کہ بھائی بیچارہ مریض جو ہے 1000 روپے کا اس کا ٹیسٹ ہے، 10,000 کا ٹیسٹ کرا تاکہ وہ سارا حساب کتاب تفصیل ہو۔ یہ ڈاکٹر نہیں، یہ قاتل ہے، یہ چور ہے، اللہ بچائے سب کو ایسے چوروں سے۔ لیکن اچھے نیک ڈاکٹر بھی ہیں۔ مشہد کا ایک ڈاکٹر ہے بڑا اچھا، وہ ہفتے میں ایک دن بغیر فیس کے علاج کرتا ہے۔ کہتا ہے مریض ہے مولا کے چاہنے والے، اگر مولا کے چاہنے والے نبی ہو، انسان ہے میرے جیسے بندے ہیں، اگر بیچارے کے پاس پیسہ نہیں، مفت میں آنا ہے، میں بغیر پیسے کے بغیر فیس کے علاج کرتا ہوں۔ بغیر فیس کے علاج بھی کرتا ہے، جب کوئی ایسا غریب آتا ہے جس کے پاس دوائی کا پیسہ نہیں، اسے پیسہ بھی دیتا ہے۔ ڈاکٹر تو یہی ہوا نا، ڈاکٹر کا مقصد علاج کرنا ہے۔ لیکن اب سنیے یہ کمال کا نسخہ انشاءاللہ سب کے لیے کام آئے گا، مگر شرط کیا ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں دوائی کھاؤ، پرہیز بھی کرو۔ بھائی آپ کو ہوگی ڈائبٹیز، خدا نہ خواستہ، ہارٹ پریشر ہو گیا، خدا نہ خواستہ، اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ بھائی تمہیں ہوئی شوگر، ابھی گلاب جامن کھانا چھوڑ دو۔ لیکن آپ کیا کریں؟ انسولین بھی لگائیں، گلاب جامن بھی کھائیں۔ تو پھر آپ کہیں ڈاکٹر صاحب یہ اثر نہیں ہو رہا دوائی کا، تو ڈاکٹر کا کیا قصور؟ آپ کے گلاب جامن کھائے، صلوات بڑی آواز ہے بڑا۔ اب یہ سپر پاور نسخہ، لیکن شرائط دعا کہ بھائی گریا کرو، پہلے استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو اور یقین سے مانگو۔ مولا پر اکثر لوگ شک کرتے ہیں، شک زبان سے کوئی نہیں کہتا مجھے مولا پہ شک ہے، لیکن عمل سے پریکٹیکلی لوگ ڈاکٹر پہ زیادہ یقین کرتے ہیں، مولا پہ کم یقین کرتے ہیں۔ آخر میں مولا کے در پہ آتی ہے، ہاں ڈاکٹر کیا جانا ہے جاؤ، لیکن پہلے مولا کے در پہ آؤ، کہو مولا شفا ملے گی آپ کے در سے، اللہ نے شفا آپ کے در میں رکھی ہے۔ مولا پہ ڈاکٹر کیا جا رہا ہوں، لیکن آپ دعا کیجیے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، آپ کی دعا کا اثر ہوگا۔ اب یہ نسخہ اور اصل موضوع کے متعلق ایک دو باتیں اور مسائل۔ کیا نسخہ ہے؟ 7 دن کا نسخہ ہے، لیکن بعض کو 40 دن میں اثر ملا، بعض کو 1 سال کے بعد اثر ملا، لیکن کم سے کم 25-30 ایسے کینسر اور ایڈس کے اور دیگر خطرناک بیماریوں کے مریض ہمارے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا مولانا ہم اس سے الحمدللہ ٹھیک ہو گئے۔ کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے شروع میں، اور آخر میں بھی 100 مرتبہ صلوات۔ درمیان میں کیا کرنا ہے؟ 70 مرتبہ سورہ الحمد، 70 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، 70 مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الناس، 70 مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الفلق، اور 70 مرتبہ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک۔ شروع میں صلوات، آخر میں صلوات۔ بارش اور زمزم کے پانی پہ دم کرنا ہے، مریض کو ہر روز پلانا ہے، اگر کہیں تکلیف ہے تو وہاں لگانا ہے۔ امام کہہ رہے صادق امام، بڑی سے بڑی بیماری 7 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن اگر شرائط دعا کا خیال رکھا ہو، اگر شرائط دعا کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر انسان دعائیں دعا کرتا رہے، جیسے میں نے کہا گلاس الٹا رکھیے پوری رات بارش آئے اس میں ایک قطرہ بھی جمع نہیں ہوگا۔ شرائط دعا کیا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتائی کہ جناب جب بھی دعا شروع کرو پہلے توبہ کرو، گریا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر خدا کی نعمتوں کا شکر کرو، پھر صلوات پڑھو اہل بیت پر، جیسے کہ اس مسئلے میں بھی شروع میں صلوات، آخر میں صلوات، پھر کیا کرو؟ یقین کامل سے مانگو، دل کی گہرائیوں سے مانگو، ساتوں اعضاء کو گناہ سے پاک کرو، یعنی آنکھ سے گناہ نہ ہو، زبان سے گناہ نہ ہو، ہاتھ سے گناہ نہ ہو، اعضاء نکاح سے گناہ نہ ہو، پاؤں سے گناہ نہ ہو، شکم میں حرام نہ ہو۔ ایک جھوٹ آپ بولیں کہ 40 دن دعا قبول نہیں ہوگی، ایک لوگ میں حرام پیٹ میں ہوگا 40 دن دعا قبول نہیں ہوگی، پھر آپ دعا کرتے ہیں مولانا اثر کیوں نہیں ہوا؟ بھائی یہ آپ نے خیال نہیں رکھا، جب خیال رکھیں گے تو اثر ہوگا۔ اور میں نے کہا یہ ساری مشکلات جن کے نسخے میں نے بتایا یہ معمولی مشکلات ہیں، چھوٹی مشکلات ہیں، سب سے بڑی مشکل ہماری کیا ہے کہ ہم شیعہ ہوتے ہوئے اپنے مولا سے دور رہے۔
ہم شیعہ ہوتے ہوئے اپنے آقا سے دور ہیں، اور اتنے دور کہ آج ایک مومن نے مجھے کہا مولانا صاحب کو کسی نے کہا مولانا صاحب تو ہر روز امام زمانہ میں پڑھ رہے ہیں. بس یہ جملے نے مجھے حیران کیا کہ مولانا ہر روز امام زمانہ میں پڑھ رہے ہیں، انہیں یاد دلائی کہ آج امام حسن عسکری کی شہادت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا دل ٹوٹ گیا. بڑے مومن ہیں، بڑے چاہنے والے ہیں، بڑے مولا کے عاشق ہیں، کہ بجائے اس کے کہے کہ ماشاءاللہ ہمارے زمانے کے امام کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا تو ہر روز امام زمانہ میں پڑھ رہے ہیں. یہ امام کی غربت ہے، یہ امام کی مسئولیت ہے. مجھے نہیں معلوم کتنے مومنین ہر روز 500 صلوات پڑھ کے مولا کو ہدیہ دے رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا وہ ضرور اس پہ عمل کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے نہیں معلوم کتنے مومنین ہر روز دعا الہی قسم الولا پڑھ رہے ہیں. لیکن خدا تم لوگ دنیا میں کوشش کرتے ہو نا کہ وزیر اور منسٹر سے کنیکٹڈ ہو جاؤ تاکہ پاورفل بن جاؤ. خدا کی قسم امام زمانہ سے کنیکٹڈ رہو گے سپر پاور بن جاؤ گے. خدا کی قسم سپر پاور بن جاؤ گے. بڑے بڑے وزیر سے کنیکٹڈ ہو جاؤ گے، کیا ملے گا؟ کوئی خاص چیز تو نہیں ملے گی، تھوڑا سا دنیا کا مادی کوئی مل گیا تو مل گیا. امام زمانہ سے کنیکٹڈ ہو گے، پتہ ہے کیا ملے گا؟ کم سے کم کچھ نہ ہو تیل عرض جیسی طاقت مل سکتی ہے. تیل عرض کیا ہے؟ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے منسٹر کے دوست بنے، آپ کو تیل عرض کی طاقت نہیں دے گا. لیکن جب آپ امام زمانہ سے کنیکٹ ہوں گے وہ آپ کو شاید تیل عرض کی طاقت بھی دے دے. کیا ہے؟ ہم ابھی یہاں بیٹھے، یہاں سے کربلا جانا ہے، مشرق جانا ہے، کیسے جائیں گے؟ ٹکٹ لیں گے، ویزا لیں گے، پاسپورٹ بنوائیں گے، جہاز کے ذریعے سے یا بس کے ذریعے سے جائیں گے. تیل عرض یہ ہے میں یہاں بیٹھا ہوں، ابھی میں نے ارادہ کیا میں کربلا پہنچ جاؤں، کربلا پہنچ جاؤں گا. کس وزیر کے پاس یہ دعوت ہے؟ کس منسٹر کے پاس یہ طاقت ہے؟ مگر جب تم امام سے کنیکٹڈ ہو جاؤ گے، امام کے پاس تیل عرض کی طاقت ہے، تمہیں بھی دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں. اگر تم میں لیاقت ہو، اگر تم میں ایبلٹی ہو، اگر تم لائق ہو تو امام کے ساتھ دوستی کی یہ فائدے ہیں. اور یہ سارے فائدے الگ. بھائی امام کے عاشق ہوگا نہیں. جب انسان کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس میں فائدہ نہیں دیکھتا. اس میں جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، جب کسی سے عشق ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی میں کیونکہ مجھے فلاں فائدہ مل رہا ہے تبھی عاشق ہوں. یہ تو عشق تھوڑی ہوا، یہ تو جھوٹ ہوا، دھوکا ہوا. عشق یعنی میں مولا کا عاشق ہوں، کچھ ملے یا نہ ملے مولا میں تیرا عاشق ہوں. عشق حقیقی وجود میں لے کر اب عشق حقیقی کے لیے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب میں صرف مختصر کہتا چلوں. پہلی ذمہ داری میری کیا کہا؟ امام کے فضائل سب کو سناؤ. شیعہ سنی کو، مسلمان غیر مسلمان کو، یہ شیعہ کی ذمہ داری ہے، یہ عاشق امام زمانہ کی ذمہ داری ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھے نا. یہ آج کل اکثر میں دیکھتا ہوں مومن کبھی عمران خان کی تعریف کرتے ہیں، کبھی شہباز شریف کی تعریف کرتے ہیں، کبھی پتہ نہیں نواز شریف کی تعریف کرتے ہیں، کبھی فلاں ایم ایل اے کی تعریف کرتے ہیں، کبھی فلاں منسٹر کی تعریف کرتے ہیں. بھائی جب آپس میں بیٹھتے ہو نا امام زمانہ کی تعریف کرو. یہ دنیا میں اس کی تعریفیں کیا کرتے ہو؟ امام زمانہ کی تعریف کو سب کو بتاؤ. امام زمانہ کتنے عظیم ہے، کتنے عظیم ہے، کتنے عظیم ہے کہ شیعہ تو شیعہ ہے، سنی بھی ان کے در پہ جائے گا تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا. مسلمان تو مسلمان ہے، غیر مسلمان بھی ان کے در پہ جائے گا تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا. انسان تو انسان ہے، حیوان بھی ان کے در پہ آئے گا تو خالی ہاتھ. بتاؤ سب کو کتنا قریب ہے میرا مولا. تعریف کرو مولا کی. یہ سب کی ڈیوٹی ہے. یہ سب پر واجب ہے. امام زمانہ کے عاشقوں کی ایک ڈیوٹی امام کی تعریف کرے، امام کی معرفت دلائے، امام کے فضائل سب کو سنائے. دوسری ڈیوٹی میں نے کہا کیا ہے؟ دوسری ڈیوٹی ہے کہ امام زمانہ پہ خرچہ کرے. آپ نے سنا کہ امام زمانہ پہ کیسے خرچہ کریں؟ امام زمانہ پہ خرچہ کریں یعنی کوئی دعائیں اتنا عظیم کوئی دعائیں خدمہ کا پروگرام کریں جس میں 2-4-5 ہزار مومنین آئیں، اس میں ناشتہ کھلائے، جمعے کے دن ہو، صبح کے دن ہو، اور عشق امام زمانہ سب کے دلوں میں ڈالو. امام پہ خرچہ کرو، جیسے مجلس پہ خرچہ کرتے ہو اسی طرح امام زمانہ پہ خرچہ کرو. پھر میں نے ایک اور مثال دی. امام پہ خرچہ کیسے کریں؟ یعنی 15 شعبان آ جائے تو پورے لاہور کو سجا دو عشق امام زمانہ میں. امام زمانہ پہ خرچہ کرو. اچھا ایک آپ کو مشورہ بھی دے دوں. ہم 2 سال 3 سال پہلے فیصل آباد گئے تھے، وہاں ایک مومن نے بڑا اچھا کام کیا تھا. وہ حرم کے دن تھے، اس نے کئی سڑکوں کو، کئی گلیوں کو سجایا تھا. کیسے سجایا تھا؟ امام حسین کے نام سے یا حسین لکھا تھا یا ابا عبداللہ لکھا تھا. میں بڑا خوش ہوا. پھر بعد میں میرے دیکھا آدمی بڑا ہوشیار ہے. کیا کیا تھا اس نے؟ نیچے اس نے اپنی کمپنی کا نام بھی لکھا تھا. ایڈورٹائزمنٹ کی تھی. بھائی آپ سارے میں نے سنا ہے کہ بزنس مین ہیں، آپ بزنس ہی سمجھیے اس کو. پورے لاہور کو 15 شعبان کے دن ہر جگہ پہ امام زمانہ کا نام لکھ دیجیے، یا مہدی یا صاحب زمان، نیچے اپنی کمپنی کا نام لکھ دیجیے.
آمین. لوگ آپ کی کمپنی کو دیکھیں گے امام کے صدقے میں. امام کے صدقے میں لوگ آپ کے بزنس کی طرف آئیں گے تو اس بزنس میں اور بھی ترقی ہوگی. بھائی یہ تو کر لو, اگر مفت میں امام کے لیے خرچہ نہیں کر رہے, گھر سے جو مفت میں بھی امام کے لیے خرچہ کر رہے ہو, 1 درہم خرچہ کرو گے, 1 روپیہ خرچہ کرو گے, 2 ملین تمہارے لکھا جائے. لیکن اگر تمہارا ذہن حساب کتاب والا نہیں مان رہا تو حساب کتاب والے بزنس میں ایسے کرو کہ امام کا نام 15 شعبان کو پورے لاہور کو ایسے سجاؤ کہ لاہور ایسا لگے کہ امام زمانہ کا ہیڈ کوارٹر ہے. نیچے اپنا بزنس کا نام لکھ لو, اپنی کمپنی کا نام لکھ لو, اور لوگ آگے اور زیادہ انشاءاللہ تمہارے پاس آئیں گے. امام پہ خرچہ کرو, یہ شیعہ کی ڈیوٹی ہے. لیکن اب سننا, اب امام نے فرمایا, امام نے کہا کیسے امام پہ خرچہ کرو. امام نے کہا دیکھو, جیسے میں نے کہا یہ خمس کے علاوہ, یہ خمس وغیرہ سے پیسے نہیں لگانا ہے, یہ خمس کے علاوہ ہے, یہ عشق کا خرچہ ہے. یہ عشق, جیسے مجلس میں آپ کو خمس کا پیسے تھوڑے ڈالتے ہیں, اپنی عشق اور محبت میں امام کے لیے خرچہ. اسی طرح امام زمانے سے پھر آپ امام نے فرمایا, پتہ ہے امام پہ کیسے خرچہ کیا جاتا ہے. جب امام غیبت کے زمانے میں, ایک تو یہ خرچہ کرو, دعائیں دعا کرواؤ, اس پہ انتظام کرو, خرچہ کرو, 15 شعبان سجاؤ پورے شہر کو. دوسرا کیا کہا, امام کو اگر مدد کرنی ہے نا تو امام کی مدد کیسے ہوتی ہے, امام کے چاہنے والوں کی مدد کرو. امام نے فرمایا اگر ہمیں تم مدد کرنا چاہتے ہو نا, ایماندار انسان, اگر تم اپنے امام کی مدد کرنا چاہتے ہو تو امام کی مدد کیا ہے. امام نے کہا ہمارے شیعوں کی مدد کرو. آج ہم اپنے شیعوں کی کتنی مدد کرتے ہیں یہ ہم خود بہتر جانتے ہیں. میں صرف آپ کو ایک مثال دوں, یہودی دنیا میں سب سے کم ہے لیکن سب سے زیادہ پاورفل ہے. کیوں؟ یہودیوں کا کمال کیا ہے, یہودی ایک دوسرے کو اتنی مدد کرتے ہیں, اتنی مدد کرتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ابھی میں انگلینڈ میں تھا, مینچسٹر کا ایک مومن بتاتا ہے, کہتا ہے میرا ایک پڑوسی یہودی تھا, ایک یہودی میرا پڑوسی تھا. کہا ہمارے گھر کے قریب ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کا اونر, جس کا مالک ایک پاکستانی تھا, مسلمان تھا. کہا یہ یہودی پورا تھا, 70-80 سال کا, گھر سے نکلتا تھا, 1 کلومیٹر دور ایک دوسری دکان تھی یہودی کی, اس دکان سے جا کے پانی, کیک, بسکٹ جو بھی دیتا تھا اس سے لیتا تھا. حالانکہ یہ ساتھ میں, گھر کے ساتھ میں دکان تھی, وہ ساری چیزوں پر مل رہی تھی اسی قیمت میں, لیکن یہ 1 کلومیٹر دور جاتا تھا, بوڑھا بھی تھا, چلنا بھی آسان نہیں تھا. آگے میں نے پوچھا اس اپنے یہودی پڑوسی سے, یہ یہودی پڑوسی یہ ساتھ میں پاکستانی مسلمان کی دکان ہے, اس سے کیوں نہیں خرید رہا تو اتنا دور جا رہا ہے, وہاں اس دکان میں کیا کمال ہے. اس یہودی نے اپنے مسلمان پڑوسی کو بتایا کیوں, کیونکہ اگر میں اس مسلمان سے خریدوں گا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ پیسہ مسلمان کے جیب میں جائے گا اور اسلام کو سپورٹ ہوگی. بتائے میں 1 کلومیٹر دور کیوں جاتا ہوں, کیوں, کیونکہ 1 کلومیٹر دور ایک یہودی کی دکان ہے, اور جب میں اس سے خریدوں گا تو یہودیوں کو فائدہ ہوگا اور ہمارے دین کو فائدہ ہوگا. کیا ہم ایسے سوچتے ہیں, کیا ہم شیعہ ایسے سوچتے ہیں. اب یہ 1 کلومیٹر بوڑھا آدمی دور جاتا ہے تاکہ یہودی کو سپورٹ کرے, ہیلپ کرے. اسرائیل میں کوئی یہودی رہتا ہو, ایران میں کوئی یہودی غریب ہو تو اسرائیل والا یہودی ایران کے غریب کی مدد کرتا ہے, کہتا ہے میرا یہودی ہے. کیا ہم یہ سوچتے ہیں ہندوستان کا, افغانستان کا, ایران کا, عراق کا, کہیں کا بھی کوئی شیعہ اگر غریب ہو, کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا شیعہ غریب ہے؟ ہم کہتے ہیں عراقی ہے, پاکستانی ہے, فلاں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں پنجابی ہے, سندھی ہے, بلوچ ہے. پاکستانی کو بھی پورا صحیح نہیں سمجھتے. شیعہ پوری شیعت کو مدد کرے, یہودی اسی لیے کامیاب ہے. آج ہم کیوں اس اتنی مشکلات کا شکار ہیں, کیونکہ ہم آپس میں متحد نہیں, آپس میں اتنے مضبوط نہیں. وہ قومیں جو آپس میں متحد ہیں وہ مضبوط قومیں ہیں, اور وہ قومیں جو آپس میں متحد نہیں, ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتی, وہ ناکام ترین قومیں ہیں. آج ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. خدا را امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ اے شیعو, اگر امام کو مدد کرنی ہے تو امام زمانہ کو مدد کرنا یعنی کیا, یعنی امام زمانہ کے شیعوں کی مدد کرو. اگر کوئی غریب دیکھا اس سے مدد کرو, اگر کوئی ضرورت مند دیکھا اس سے مدد کرو, اگر کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کر رہا ہے اس سے ہیلپ کرو, اسے سپورٹ کرو تاکہ وہ بڑھے. یہودی ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے بڑھے. میں سوئٹزرلینڈ کا ایک مومن نے بتایا مولانا یہاں کی یہودی کیا کرتے ہیں, جب کوئی بچہ او لیول اے لیول کر لیتا ہے, سمجھے میٹرک انٹر کر لیتا ہے اور بزنس میں آنا چاہتا ہے تو یہودی اسے پیسہ دیتے ہیں. وہ غریب اگر ہو اسے پیسہ دیتے ہیں, کہتے تو بزنس کر. 1 مرتبہ ناکام ہو گیا, دوبارہ پیسہ دیتے ہیں, پھر تیسری مرتبہ تک اسے پیسہ دیتے ہیں. جب تیسری مرتبہ بزنس میں ناکام ہو گیا کہتے اب تو کسی اور فیلڈ میں چلا جائے. 3 مرتبہ مدد کرتے ہیں. ان کا بیٹا نہیں, ان کا رشتہ دار نہیں, بس ان کا یہودی ہے.
آپ بھی شیعہ ہیں تو ہر شیعہ کو اپنا سمجھو. یہ نہ کہو کہ یہ پرانا ہے, یہ فلاں ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے. نہیں, یہ کہو یہ علی کا ماننے والا ہے, یہ عاشق امام زمانہ ہے, یہ عاشق حضرت عباس ہے, یہ عاشق مولا حسین ہے. بس میں نے ختم کیا, اس سے زیادہ زحمت نہیں. آخری ذمہ داری, جیسے میں نے کہا ذمہ داریاں بہت ہیں, لیکن ایک آخری ذمہ داری مجھے بتانا بہت ضروری سمجھ لگ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام کی غربت میں رونا. ایک شخص آئے امام کے پاس, اس نے کہا مولا آپ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا, آپ کا ظہور کب ہوگا, آپ کی حکومت کب ہوگی؟ مولا نے کہا ایک سوال پوچھوں؟ کہا جی مولا. مولا نے کہا جب صبح سویرے تم اٹھتے ہو, یہ مولا کی جملے ہیں, کوئی میرا اس میں جملہ نہیں, مولا کہتے جب صبح سویرے تم اٹھتے ہو, اس نے سوال کیا پوچھا؟ مولا آپ کی حکومت کب ہوگی, یعنی سمجھیے آپ کا ظہور کب ہوگا. مولا نے کہا اس سوال کا جواب دو. جب صبح سویرے اٹھتے ہو اور دیکھتے ہو کہ اب تک ہماری حکومت نہیں ہوئی, اب تک ہمارا ظہور نہیں ہوا, کتنی مرتبہ تم ہماری غربت پہ روتے ہو؟ کہا مولا میں اٹھتا ہوں, نہیں ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک سوال پوچھوں, جن کے گھروں میں تازہ تازہ کوئی مر جاتا ہے, جب صبح سویرے اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں بابا کا تخت خالی ہے, اماں کا تخت خالی ہے, بیٹے بیوی بھائی بہن کا تخت خالی ہے, روتے ہو یا نہیں؟ کہتے ہیں ارے بیٹا نہیں, ارے بھائی نہیں, ارے باپ نہیں. جتنے سارے شیعہ بیٹے ہو, کتنے تم میں سے صبح سویرے جب آنکھ کھلتی ہے, جب دیکھتے ہو کہ ایک دن اور گزر گیا, ابھی تک امام زمانہ نہیں آئے, کتنے تم میں سے وہی بیٹھ کے رونا شروع کرتے ہو؟ ایک پھر سوال پوچھتا ہوں, جن ماں کے چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچے ہیں جو ماں کے ساتھ رات کو سوتے ہیں, اگر ایک دن ماں کی آنکھ کھلے اور دیکھیں وہ بچہ ساتھ میں نہیں, اور اگر پورا گھر ڈھونڈتی رہے اسے بچہ اس کا نظر نہ آئے, کیا روئے گی یا نہیں روئے گی؟ میرا بچہ کہاں چلا گیا, میرا بیٹا کہاں چلا گیا, ننھا بچہ ننھی بچی. کتنی مرتبہ صبح سویرے اٹھ کے جب دیکھتے ہو ابھی تک یوسف زہرا کا ظہور نہیں ہوا, وہی بیٹھ کے سر قطار روتے ہیں, آج بھی امام زمانہ نہیں آئے. مولا یہ ڈیوٹی ہے, یہ ذمہ داری ہے. ان لوگوں کو غربت امام زمانہ میں رویا کرو, امام کی مظلومیت میں رویا کرو. اور آج امام کی غربت کیا ہے کہ امام کی یتیمی کی حالت ہے. امام کی غربت میں رویا کرو. خدا یہ میرا 5واں دن ہے, دیکھ رہا ہوں مومن رو رہے ہیں, لیکن اکثر کے چہروں پہ دیکھتا ہوں آنسو اکثر کے چہروں پہ نظر آتے ہیں, لیکن اکثر گھٹ گھٹ کے روتے ہیں. اور بعض کے چہروں کو تو دیکھتا ہوں وہ بالکل نہیں ہوتے. نہیں. اے شیعو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ امام زمانہ کی غربت پہ رویا کرو, ہر روز رویا کرو. صرف محرم سفر میں نہیں, ہر روز رویا کرو. سنو کہ امام زمانہ کی غربت, سنو کہ امام کی مظلومیت. آج امام زمانہ کے بابا کے مسائل پڑھوں گا, لیکن امام کی غربت پہلے سننا. ایک عالم دین جنہیں امام زمانہ کی زیارت دی, وہ فرماتے ہیں جہاں پہ امام زمانہ کا ممبر ہے, امام کے ممبر کے سامنے مولا حسین کا خون بھرا اور کرتا لہراتا ہے. ہر روز کئی مرتبہ امام کی نظر اپنے دادا حسین کے خون بھرے کرتے پہ پڑتی ہے. اب تک تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کیونکہ تم نے نہیں سمجھا یہ کرتا کیسا کرتا ہے. یہ وہی کرتا ہے جس نے زہرا نانا کے روزے پہ لے کر آئے. نانا کربلا سے آئی, آپ پوچھیں گے کیا لائی, ایک بھائی حسین کا گرجا
ابھی تیرے شیعہ اپنی دنیا میں مست ہے، ابھی تیرے شیعہ دنیا داری میں ڈوبے ہوئے. کتنا دکھ ہوتا ہوگا مولا کو، مولا کا دل تڑپ جاتا ہوگا، مولا کا دل خون ہو جاتا ہوگا. تو قبول کرو، سب سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے. مولا امام زمانہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، مگر مولا بچپن سے ہم تیرے عاشق ہیں. امام زمانہ کو بلایا صاحب امام زمانہ آج آپ کی یتیمی کی رات ہے، آپ تو پورے سال کے عزادار ہیں. امام زمانہ ایک دو دن کے عزادار نہیں. عزاداروں، ظالموں نے امام حسن عسکری کو 28 سال کی عمر میں زہر دیا. جوانی میں عزاداروں، ظالموں نے جب انہیں پتا چلا کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور 5 سال کے ہو چکے ہیں، دشمنی میں آ کے مولا حسن عسکری کو زہر دیا. مختلف وجوہات علماء بتاتے ہیں، ایک تو دشمنی تھی اہل بیت کے ساتھ، اور دوسرا ظالموں نے کہا یہ مہدی جو ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں، جب مہدی کے بابا کو زہر دیں گے، جب مہدی کا بابا تڑپے گا، مہدی جہاں بھی آگے بابا کے لاشے پہ آئیں گے. ظالموں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ سازش بنائی تھی. امام حسن کو جو ظالموں نے زہر دیا تھا نا، وہ ایسا زہر تھا جس میں مولا کا جگر
تیری